دوستو، مصطفیٰ زیدی کہتا ہے، حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہوں، گناہ گار پہ پتھر اچھالنے والے اور اپنی آنکھ کے شیطیر پر بھی نظر رکھیں، ہماری آنکھ سے تنکے نکالنے والے۔ یہ اشعار سنانے کا مقصد صرف یہ عرض کرنا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ لوگ یوٹیوب چینلز پر نامور اینکر دانشور آفتاب اقبال کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ کردار کشی کر رہے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ کرنے والا کوئی ہٹلر ہے تو کوئی باغی۔ برگساں کہتا ہے کہ جب کسی غلط نظریے کو فروغ دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسی کماش کے لوگ استعمال ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ فرائڈ کہتا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی شخص کی مخصوص رویوں اور عادات کا بار بار ذکر کرتے رہیں تو وہ لوگ ان عادات اور رویوں کے حامل ہوتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کو کسی صاحب عزت شخص کی کردار کشی سے اپنے مفادات حاصل کرتے دیکھو تو اس عالم کے علم پر شک کرنا تمہارا عین فرض ہے۔ فاشزم یا نازیزم کے پیروکار کس اخلاقیات کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں اپنے معزز دوست فرحت عباس شاہ کے بارے میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ تو خود ابھی تک اپنی ہی کھوج میں ہیں۔ ایک شعر ہے کہ سیکھے ہیں ماں رخوں کے لیے مصوری، تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے۔ میں اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ پیش کروں گا کہ خریدے ہیں ماں رخوں کے لیے شاعری، تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی دوستوں کو میں بہت جلد بتا دوں گا کہ یہ میری تبدیلی کا مقصد کیا تھا، لیکن میری کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ یہ ایسی نوبت نہ آئے کہ مجھے اس سلسلے میں، اس ضمن میں کوئی اور پروگرام کرنا پڑے، کیونکہ میں شام سے پہلے کے بھی تمام منظر سے واقف ہوں اور شام کے بعد کے تمام منظر سے بھی میں واقف ہوں۔ شام کے منظر سے آپ کی غزل ہی یاد آ گئی مجھے، جس کا ردیف ہی شام کے بعد ہے، تو اس غزل کا ماخذ بھی میں کسی اگلے پروگرام میں عرض کروں گا کہ اس کا ماخذ کیا ہے اور وہ غزل کس طرح وجود میں آئی۔ تو شاہ جی، ابھی تو آپ کو خود اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، آپ کو یہ بوجھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ آپ کراٹے ماسٹر ہیں، شاعر ہیں، یا وریام ہیں، یا ہٹلر ہیں۔ میرے معزز دوست باغی صاحب، جن کی تمام تر گفتگو جو ہے کاماز میں ہوتی ہے، کاماز میں، ماپسا نے یہ کہا، میر نے یہ فرمایا، ارسطو یہ کہتا تھا۔ بھائی، آپ ایک مختصر جملے کی اپنی ذاتی رائے دے نہیں سکتے، اور آپ اس شخص کے بارے میں تنقید کرنے چلے ہیں، اس شخص کی کردار کشی کرنے چلے ہیں جو ایک سے زیادہ چینلز پر رپیٹ دیکھا جاتا ہے، ہر 3 دن 4 دن ہفتے میں، اور رپیٹ دیکھ کے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی، اگر آپ کے اندر کوئی اہلیت ہوتی، آپ کے اندر کچھ ہوتا، اور دیگر لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر کچھ ہوتا تو آپ لوگ آفتاب اقبال کے شو کا حصہ رہے ہیں اور آپ اس کے شو کا حصہ ہوتے۔ یہ جو کردار کشی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے راز صرف یہ ہے کہ آپ کو کام نہیں ملتا۔ کام ٹیلنٹ کے اعتبار سے، اہلیت کے اعتبار سے ملتا ہے۔ جب تک آپ کے منہ سے آفتاب اقبال کی زبان بولتی رہی، آپ کی گفتگو میں وزن تھا، آپ کی رائے جو ہے وہ مستند سمجھی جاتی تھی، اس کی زبان ختم ہوئی تو آپ جو کچھ بول رہے ہیں، آپ صرف یہی بول سکتے ہیں اور آپ ہی بول سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں 2 موقعوں پر بہت ہنستا ہوں۔ ایک، جب میں کسی کو عزت دے رہا ہوتا ہوں اور لوگ اس سے منصب چھین رہے ہوتے ہیں، اور ایک جب لوگ کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتا۔ حضور، کل تک آپ کے لیے جو شخص محسن، گرو، انسان دوست، عالم تھا، یکا یک آپ کے لہجے سے اس کے لیے احترام ختم ہو گیا۔ وہ ایک عالم شخص ہے، اور اس نے فرہنگ آصفیہ، جو ایک بھولی بھسری داستان بن چکی تھی، اس کے ذریعے اس تحقیق اور اس جو علمی کاوش، جس میں کئی مشاہیر کی دنوں راتوں کی محنت شامل ہے، اس نے اس کو جو فروغ دیا ہے، آج بچہ بچہ فرہنگ آصفیہ کے نام سے واقف ہے، اور یہ جو اس کا علم کا فیض، جو علم کا یہ جو خیر چل رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مؤلف جو تھے جنت سے آفتاب اقبال کو دعائیں دے رہے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں پوری طرح جانتے نہیں تو آپ اس شخص کے بارے میں نہ کہیں۔ آپ یقین کر لیں اور آپ یہ جانتے ہیں
کہ اس کی ایک ذاتی زندگی بھی ہے، جو ہر شخص کی ذاتی زندگی ہے اور ہونی چاہیے. اس کی سماجی حیثیت آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ میرے دوستوں اس طرح نہ کریں. ریٹنگ اس طرح نہیں بڑھتی میرے دوستوں. کیا کسی ٹی وی چینل کو، کسی پروگرام پروڈیوسرز کو آپ کی گوناگون خوبیوں اور اہلیت کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ آپ اتنی خوبیوں کے مالک ہیں؟ ورنہ آپ یقیناً کسی اسکرین پر نظر آتے. آفتاب اقبال کی بیساکھی آپ سے ہٹی ہے، آپ لنگڑے ہو چکے ہیں. تو آپ انتقاماً یہ کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے. آپ جتنے بھی باغی ہوں، جتنے بھی ہٹلر ہوں، ہر ہٹلر کے لیے ایک چرچل ہوتا ہے، جس طرح ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے. میں رضا ممتاز آفتاب اقبال کو ذاتی طور پر جانتا ہوں اور کالج کے زمانے سے جانتا ہوں. میں آپ ٹیلی ویژن کا حصہ رہا ہوں. میری تنخواہ سب سے کم تھی، اور جب میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں آیا تھا تو آنے سے پہلے مجھے آفتاب اقبال نے کہا تھا کہ تمہاری سیلری بڑھے گی، لیکن تم میرے دوست ہو، اہلیت کے اعتبار سے بڑھے گی. اگر کچھ کرو گے تو بڑھے گی، ورنہ ساری زندگی اسی سیلری پر کام کرتے رہو گے. آفتاب اقبال کے فرینڈ سرکل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسی چیز کے جھوٹ اور سچ کے بارے میں جاننا ہوتا ہے تو آفتاب اقبال سے پوچھتے ہیں، اور جو اس کی رائے ہوتی ہے اور وہی حقیقت ہوتی ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، آپ کچھ جانتے ہیں، تو آپ یہ وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ جو چھوٹے چھوٹے پروگرامز بنا رہے ہیں، آپ کوئی خبریار، خبردار، خبرناک جیسا پروگرام بنائیں. خیر اس جیسا تو آپ نہیں بنا سکتے، اس کا چوتھا حصہ، 10واں حصہ ہی بنا لیں. تو یقین کریں کہ 4-5 چینل کی سکرین پہ تو نہیں، آفتاب جتنی سکرین پہ تو نہیں آپ نظر آئیں گے، لیکن 1-2 سکرین پر آپ ضرور چلیں گے. اور جو کچھ آپ اس سے کما رہے ہیں، یوٹیوب کے ویورشپ سے جو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ پیسے کما لیں گے. ایک جاتے ہوئے شعر سنا دیتا ہوں. عرفی کا شعر ہے. جب وہ ہندوستان میں آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ عرفی تو نہ مندیش زا گو گائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدارا.